بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ مسند امام اعظم شروع فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر کہ آپ حدیث شریف پڑھنے کے قابل ہو گئے ہیں. شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ تیرے سے نام پہ تیرا شکر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات والا شان پر تیری طرف سے انگنت بار صلوات تسلیمات. سبحان اللہ. یہ مشہور ہے نا وہ 4 فقہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. بزرگوں کے اپنے اپنے مستدل ہیں جن سے انہوں نے مسائل اخذ کیے ہیں. اسی طرح حنفیوں کے اپنے مستدل ہیں. تو فقہ کی کتابوں کے اندر وہ دلائل سارے موجود ہیں، لیکن باقاعدہ حدیث پاک کی کتابیں مسند امام اعظم ہے اور کتاب الآثار ہے اور موطا امام محمد ہے اور سب سے ضخیم طحاوی شریف ہے. کتب اربع، کیا نام ہے ان کا؟ او نے صحاح ستہ تے اے نے صحاح اربع. کی نے؟ اے صحاح اربع نے. گل سمجھیے جی. ہاں، دورہ اوندا ٹھیک ہوندا ہے جڑا صحاح اربع دا بھی دورہ کر پڑھے تے پھر صحاح ستہ بھی پڑھے جی. تو صحاح اربع میں سے یہ پہلی کتاب اب شروع کر رہے ہیں. امام صاحب رحمہ اللہ سے جو مسند جو آپ نے روایتیں کی ہیں نا، خود ابو حنیفہ عن فلاں عن فلاں، جتنی آپ نے روایتیں کی ہیں اور قلم بند فرمائے ہیں، ان کے ناقلین بہت سارے ہیں، اس لیے مسند مختلف ہو گئے. نہیں تو آپ سے جو مسند اب مشہور ہے نا، یہ دیکھیں نام لکھا ہوا ہے قاضی امام محدث علامہ صدر الدین موسیٰ بن زکریا حسکفی. نظر آ رہا ہے؟ 650. مسند امام اعظم جو اب موجود ہے نا، اور بھی ہیں یعنی جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ ان کے پاس جو روایتوں سے پہنچا پھر انہوں نے اس کو آگے پڑھایا پہنچایا. یہ وہ مسند ہے جو باروایت علامہ حسکفی ہے، جو باروایت تو دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ باروایت یہ ہے پلے پہ ہی ہے. تو جو مسند باروایت علامہ حسکفی ہے، وہ مسند اساتذہ کرام کی ترتیب پر ہے. وہ مسند امام صاحب رحمہ اللہ نے اس استاد سے کتنی حدیثیں نقل کی ہیں، وہ نماز کی یا روزے کی، اس سے قطع نظر اساتذہ کرام سے، ایک استاد کے علیحدہ، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے کی. تو یہ جو علامہ حسکفی کا مسند ہے باروایت حسکفی، اس مسند کی شرح ہے شرح ملا علی قاری. اس مسند کی بات سمجھا رہی ہے؟ یہی جو مسند حسکفی ہے، اوپر دیکھیں ترتیب، یہ بعد میں علامہ حافظ محمد عابد سندھی انصاری 1257 ہجری، اس نے اسی مسند حسکفی کو فقہی ترتیب دی ہے. کیا کیا ہے؟ فقہی ترتیب دی ہے. تو وہ جو فقہی ترتیب والا ہے نا، ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ مسند اور یہ مسند ایک چیز ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسند جس کی شرح ملا علی قاری صاحب نے کی ہے، یہ اور یہ دوسرا مسند، صرف اس میں اساتذہ کرام کی ترتیب سے حدیثیں ہیں، باب نہیں ہے فقہی. اور بعد
بعد میں علامہ عابد سندھی انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا وصال 1257 ہجری ہے، انہوں نے اسی مسند علامہ حسکفی کو فقہی ترتیب دی ہے. فقہی بہت ساری کتابیں ہیں جن کو بعد میں لوگوں نے ان کو فقہی ترتیب میں کیا ہے. مسند امام احمد بن حنبل کو فقہی ترتیب میں، یہ جو الفتح الربانی اور جناب جوڑ رہے تھے، الفتح الربانی کا مصنف مصر کا ہے، ابھی پیچھے فوت ہوا ہے، انہوں نے مسند کو پورا فقہی ترتیب میں کیا ہے جی، کہ اب وہ حدیثیں اس میں سے تلاش کرنی ایک موضوع کی بڑی آسان ہوگی. جس طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ کے جامع الحدیث الکبیر ہے، اس کو علامہ ہندی علیہ الرحمہ نے فقہی ترتیب دی ہے، اور بہت ساری کتابیں جن کو فقہی ترتیب دی ہے. یہ مجھے جو اپنا مجمع الزوائد منبع الفوائد ہے، یہ اس میں 10 مسندوں کو فقہی ترتیب پر جنہوں نے فقہی ترتیب دی ہے، جس طرح اور بہت ساری ہیں. تو یہ جو ہے نا علامہ حسکفی کا، اس کی شرح ملا علی قاری صاحب کی اسی ترتیب کے ساتھ، پھر اس کی ترتیب فقہی دی علامہ عابد سندھی علیہ الرحمہ نے. اس پر حاشیہ ہے محمد حسن سنبلی علیہ الرحمہ کا تنسیق النظام. کل سمجھیے، اب اس تنسیق النظام میں آپ جا بجا پڑھیں گے کہ علی قاری نے یہ کہا ہے. بات سمجھیے، جا بجا یہ کہیں گے. صفحہ نمبر 606 نکالے نا اس کا مسند کا، ملا علی قاری صاحب کا جو مسند، صفحہ نمبر 606 نکالا ہے، اور فہرست میں آخر میں فہرست میں 606 جی، اس پر اوپر لکھا ہے نا ذکر و اسناد عن عبداللہ ابن دینار، اور لکھا ہے نا جی کہ عبداللہ بن دینار سے امام صاحب کی جو روایتیں ہیں، اس میں پہلی حدیث ہے میں جو ہے نا ان میں سے ہے کہ جواب الاذان کیا ہے. آپ اس میں جواب الاذان پر صفحہ نمبر کیا لکھا ہے؟ 227. ٹھیک ہے، آپ اس کتاب میں 227 نکالیں، اسی کتاب میں 227 ہے نا، 28 نکالو. لکھا نا جواب الاذان کہ ابو حنیفہ عن عبداللہ ابن دینار قال، اوت متن عن عبداللہ قال سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اذن المؤذن قال مثل ما یقول المؤذن. یہ لکھا ہوا ہے نا. اب آپ دوسرے مسند میں اس کی فہرست میں چلے جائیں جہاں نماز کا باب ہے. مثال کے طور پہ تلاش کریں اذان کا جواب جی 408 پہ ہے، بالکل وہی اس لیے نا جی. ابو حنیفہ عبداللہ قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذن المؤذن قال مثل ما یقول المؤذن. آپ اس طرح 10-12 جگہ سے اس کو چیک کر سکتے ہو. یہ وہی ہے، صرف یہ ہے کہ یہاں عبداللہ بن دینار سے جتنی روایتیں ساری جمع ہیں. اب آپ جب پڑھیں اس میں کان عبداللہ ابن دینار، تو اب یہ حدیث ملا علی قاری میں کہا ہو کہ یہ فہرست نکال کر آپ اس سے نکال سکتے ہو جی. بات سمجھیے، تو لہٰذا یہ مسند اور یہ مسند ایک ہی ہیں، اور ملا علی قاری صاحب کی شرح جو ہے وہ اس مسند کی ہے جس میں فقہی ترتیب نہیں ہے. بات سمجھیے، تو جو آپ پڑھ رہے ہو یہ فقہی ترتیب پر ہے. کس پر ہے؟ فقہی ترتیب پر ہے. گل سمجھا گی جی کہ کوئی نہیں، لہذا یہ دونوں مسند ایک ہی جی. سمجھا گی کہ نہیں آئی؟ مولانا تنویر کوئی نہیں گل سمجھ جی. صرف تکلیف یہ ہوگی کہ جس امام صاحب کے جس استاد سے روایت ہوگی نا، اس کا نام اس کی فہرست میں دے کر آپ حدیث کی شرح اگر پڑھنا چاہیں ملا علی قاری سے کا اس طرح آپ کو مل سکتی ہے. اس لیے آپ جو دونوں آپ نے اکٹھے رکھنے ہیں تو کوئی ضرور کوئی منع نہیں ہے. چلو ساری نیند کو 2-3 حدیثیں ہر سبق میں نکال کر اس کو شرح پڑھ لیں. جو خاص کر کے آپ دیکھتے ہیں جو مسائل کی حدیثیں آئیں گی ان میں آپ تھوڑی سی مہربانی فرما لینا جی. مختصر سیرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام و نسب: نعمان نام، ابو حنیفہ کنیت، امام اعظم لقب. شجرہ نسب یہ ہے نعمان بن ثابت بن زوتی بن ماہ. شجرہ نسب سے صاف ظاہر ہے کہ امام صاحب اجمی النسل تھے.
تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے امام صاحب رحمہ اللہ کے پوتے اسماعیل کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے کہ میں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہوں، ہم لوگ نسل فارس سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے یا آپ کے پوتے فرماتے ہیں۔ ہمارے دادا ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، ثابت بچپن میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ آپ کے والد جو ہیں انہوں نے ان کے خاندان کے حق میں دعائے خیر کی تھی، ہم کو امید ہے کہ وہ دعا بے اثر نہیں رہی۔ کل سمجھیے امام صاحب کے یہ تاریخ بغداد، خطیب بغدادی کی جو تاریخ بغداد ہے نا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب کے پوتے فرماتے ہیں کہ حضرت میرے دادا جان حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والد صاحب جو ثابت ہیں وہ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، تو لہٰذا وہ تو خلیفہ چہارم کی زیارت کرنے والے ہیں جی، تو انہوں نے پھر آپ کے لیے آپ کے خاندان کے لیے دعا کی تھی، تو یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا صدقہ ہوا جی۔ کون؟ فقانفی۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے پوتے اسماعیل نے اپنے پردادا کا نام نعمان بتایا اور سکڑ دادا کا نام مرزبان۔ عام طور پر زوتی اور ماہ مشہور ہیں، غالباً جب زوتی ایمان لائے تو ان کا نام زوتی سے نعمان میں بدل دیا گیا، اور اسماعیل نے سلسلہ نسب، یہ پوتے امام صاحب کے سلسلہ نسب کے بیان میں زوتی کا وہی اسلامی نام لیا، اور حمیت اسلامی کا مقتضا بھی یہی تھا۔ زوتی کے والد کا نام غالباً کچھ اور ہوگا اور ماہ اور مرزبان لقب ہوں گے، کیونکہ اسماعیل کی روایت سے اس قدر اور بھی ثابت ہے کہ ان کا خاندان فارسی کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھا۔ فارسی میں رئیس شہر کو مرزبان کہتے ہیں، اس لیے نہایت قریب قیاس ہے کہ ماہ اور مرزبان لقب ہیں نہ کہ نام۔ حافظ ابو المحاسن نے قیاس لگایا ہے کہ ماہ اور مرزبان ہم معنی الفاظ ہوں گے۔ انہوں نے قیاسن کہا کیونکہ وہ فارسی زبان نہیں جانتے تھے، لیکن یہ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ در حقیقت ماہ اور مرزبان ہم معنی لفظ ہیں۔ ماہ دراصل وہی ماہ ہے جس کے معنی بزرگ اور سردار ہوتے ہیں، بہتر و کہتر۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے دادا غلام نہ تھے، یہ ایک مشہور بات ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ عام طور پر دشمنوں نے امام صاحب کے متعلق یہ مشہور کر رکھا ہے کہ وہ غلام تھے، حالانکہ یہ بات قطعاً غلط ہے، کیونکہ امام صاحب رحمہ اللہ نے وہ شہرت دوام حاصل کی جس سے جریدہ عالم پر ان کی زندگی نقش ہو گئی، جیسا کہ مشہور ہے۔ سب تست بر جریدہ عالم دوام۔ بعض مورخ امام صاحب رحمہ اللہ کے دادا زوتی، جن کا اسلامی نام نعمان تھا، کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے اور قبیلہ بنی تیم اللہ کی ایک عورت نے خرید لیا، کچھ دنوں غلامی میں رہے، پھر اس نے آزاد کر دیا۔ اسی لیے امام صاحب کا خاندان مولا بنی تیم اللہ کہلاتا ہے۔ اول تو یہ ایک تاریخی غلطی ہے جس کو بعض مورخوں نے امام صاحب کی حسد میں خوب اچھالا، لیکن اگر درست بھی ہو تو یہ کوئی عیب نہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے چوٹی کے فقہاء اور مفسرین کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ان میں سے اکثر غلام تھے۔ ان مقتدر حضرات میں ذرا ناموں کی فہرست ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سب غلام تھے، لیکن ان کا نام، ان کا تذکرہ باعث ثواب و عزت ہے، ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ ان بزرگوں میں سے چند یہ ہیں: امام حسن بصری، ابن سیرین، طاؤس، عطا بن یسار، نافع، یہ تابعین ہے، نافع، اکرمہ، مکحول، یہ جید علماء اور فقہاء تھے جو غلام تھے۔ تو اگر امام صاحب غلام ہوئے بھی تو کیا عیب ہے جی؟ گل سمجھیے جی۔
پھر انہی پر کیا بس ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی سال مصر میں غلامی کی زندگی گزاری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے اذ ابق الی الفلک المشحون، تو ثابت ہوا کہ غلام ہونا کوئی عیب نہیں۔ رہا یہ سوال کہ امام صاحب رحمہ اللہ، امام صاحب دادا کی ولا سے کیسے مشہور ہوئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب میں دستور ہے کہ جب کسی سے تعلق جوڑتے ہیں یا کسی کو امن دیتے ہیں تو مولا مشہور کر دیتے ہیں۔ مطلب پھر بھی وہ مولا کیوں مشہور ہوئے جی؟ اور اس جگہ ہاذا مولا یا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی مکان ہے کہ امام صاحب کے دادا نے بھی عرب کے کسی قبیلے سے اپنا تعلق استوار کیا ہو اور اس تعلق کی وجہ سے مولا مشہور ہو گئے۔ رفتہ رفتہ یہ خیال عام ہو گیا اور مورخوں نے، جن کی عادت ہوتی ہے کہ بات کی تحقیق کیے بغیر اسے قبول کر لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اسماعیل کو اپنے بیان میں خاص طور پر یہ کہنا پڑا جو پوتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں اور نہ کبھی غلام ہوئے۔ اسماعیل کی روایت کئی وجوہ سے قابل قبول ہے کیونکہ یہ نہایت سیکا اور معزز شخص تھے۔ قاضی سمیری نے اس کی تصریح کی ہے کہ زوتی بنی تیم اللہ کے حلیف تھے۔ سیرت النعمان۔ اچھا، زوتی کی نسبت یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کا خاص شہر کون سا تھا۔ مختلف مورخوں نے کئی ایک شہروں کے نام لیے ہیں جن میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ یقینی طور پر صرف اس قدر قبول کیا جا سکتا ہے کہ اقلیم فارس کے کسی شہر کے باشندے تھے۔ یہ اقلیم اس زمانے میں اسلامی اثر قبول کر چکے تھے۔ اسلام کی اس اثر پذیری کی وجہ سے بڑے بڑے خاندان اسلام قبول کر چکے تھے۔ غالباً زوتی اسی زمانے میں اسلام لائے ہوں گے اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تمام خاندان کو ناراضگی مول لی خاندان کی، جس کی وجہ سے اقلیم فارس سے ہجرت کر کے عرب کا رخ کیا۔ اس زمانے میں امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ جب زوتی نے ہجرت کی اور کوفہ کو اسلامی دارالحکومت ہونے کا شرف حاصل تھا، زوتی نے بھی کوفہ ہی میں سکونت اختیار کی۔ کبھی کبھار زوتی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور خلوص عقیدت سے قدم بوسی کا شرف حاصل کرتے۔ ایک بار پارسیوں کے عید کے دن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ازراہ محبت و عقیدت فالودہ بھیجا۔ حضرت، یہ بھی جو فارس میں جو عید ہوا کرتی تھی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 9 روز نہ کل الیوم، یعنی ہمارے ہاں ہر روز عید ہے، بھئی ہر روز عید ہوتی ہے۔ ثابت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والد بزرگوار کوفہ ہی میں پیدا ہوئے۔ زوتی نے نیک بخت لڑکے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزرگانہ شفقت سے دعائے خیر فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کی عظمت قیامت تک کے لیے باقی رکھی۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے والد بزرگوار ثابت کوئی ایسی مشہور شخصیت نہ تھے کہ جس سے ان کے حالات ضبط تحریر میں لائے جاتے، لہذا مورخوں نے ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ البتہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مشغلہ حیات تجارت تھا۔ جب عمر عزیز 40 کے قریب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم فرزند عطا کیا جس کے نام کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک زندہ و تابندہ رکھا۔ امام صاحب رحمہ اللہ کی پیدائش کے وقت عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی جو دولت مروانیہ کا دوسرا تاجدار تھا۔ اس مبارک دور میں کچھ ایسے خوش قسمت ان کی وجہ تو نہیں، اس مبارک دور میں کچھ ایسے خوش قسمت لوگ موجود تھے جن کی آنکھوں نے آقا دو جہاں سرکار دو عالم، اس وجہ سے مبارک دور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا دیدار کیا تھا۔ اور ان خوش قسمت انسانوں میں سے کچھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عہد شباب تک زندہ تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات 93 ہجری میں ہوئی۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 91 ہجری میں ہوا۔ ابو طفیل عامر بن واصلہ 100 ہجری تک حیات تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگوں میں سے
کسی ایک سے بھی روایت نہیں کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت امام ابو حنیفہ نہیں تھے بلکہ ایک عام تاجر زادے تھے. تو زیارت سے تابعی ہو گئے، کیونکہ تابعی ہونے کے لیے عالم ہونا تو ضروری نہیں ہے نا. جوانی اور تعلیم تھوڑا سا پھر باقی اچھا پڑیں گے.